بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، تمام عاشق رسول کو ربیع اول کا چاند نکلنے سے پہلے سب مسلمانوں کو میری طرف سے پہلے چاند مبارک ہو، اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے۔ اور میرے وہ پیارے بہن اور میرے بھائی جنہوں نے ربیع اول کے مہینے سے بہت ہی امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں کہ اس پاک مہینے میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے ہماری وہ دعا قبول منظور ہوگی، بابرکت والے مہینے میں اپنی جو بھی خواہشات مانگیں گے ہماری وہ قبول منظور ہوگی۔ اس وظیفے سے آپ ناممکن کام کو ممکن حصول بنا سکتی ہیں، رزق کی تنگی ختم کر سکتی ہیں، اچھی جگہ رشتہ حاصل کر سکتی ہیں، سسرال سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہیں، رزق میں برکت حاصل کر سکتی ہیں، نرینہ اولاد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اپنی دلی مراد کو قبول منظور کروانے کے لیے جو بھی کہیں بھی آپ کو دلی مراد درپیش آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا سارا سال اچھا گزرے، خوشحالی میں گزرے، تو آپ اس وظیفے کو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مشکلات میں گر چکے ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضے سے نجات کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اپنی جائز مقصد کو آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ربیع اول کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی خواہشات قبول منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول منظور ہو جائے گی، آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس وظیفے کو سن لینا ہے۔ آپ نے جب ربیع اول کا چاند دیکھا، جب ربیع اول کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لیا، تو آپ کے گھر ہمیشہ کے لیے خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ انتظار میں ہیں ربیع اول کے چاند کے لیے تو آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ ہی یا اللہ کا بھی وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے جب ربیع اول کا چاند دیکھ لیا، آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں جا کر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کھلی جگہ پر چھت پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھلی جگہ پر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ کے لیے بہتری ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں اپنی خواہشات کو، اپنی دعا کو آپ نے رکھ لینا ہے۔ آپ کے مقصد کا تعین ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کر لیا، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ 313 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 333 بار 333 ٹائم آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی میں کسی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو پائے۔ آپ نے آہستہ آہستہ دل سوز سے دل کو مطمئن کر کر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 333 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لیا تو آپ نے 313 بار یا اللہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 313 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لینا ہے۔
بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، جس سے بہت ہی بہن اور میرے بھائیوں کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر جو بھی خواہشات آپ کے ذہن و گمان میں بس چکی ہے، آپ اس کو قبول منظور کروانا چاہتے ہیں، آپ وہ اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لیا تو آپ نے دعا نہیں مانگنی، آپ نے ڈائریکٹ سیدھا سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آپ نے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب العالمین کے سامنے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، آپ نے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی آپ نے سجدے میں ہی درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے لگاتار اپنے رب العالمین سے دعائیں مانگتی رہنی ہیں، آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھی آپ نے دعا کی عرض کرنی ہے۔ آپ نے جتنا ہو سکا ہے آپ نے حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، آپ نے درود ابراہیمی کا ورد ادا کرتے رہنا ہے۔ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول منظور ہو جائے۔ ربیع اول کا چاند مبارک دیکھتے ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب جائز دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، آپ کی ہر دعا قبول منظور کر دے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔